السلام علیکم تحفہ علی علیہ السلام مدد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اہل بیت کا ذکر کرنا کیسا ہے، اہل بیت کا ذکر سننا کیسا ہے، اہل بیت کا ذکر کرنے اور سننے کا، اہل بیت کی ذکر کی مجالس میں بیٹھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ یوں تو اس کار خیر کا ثواب، اس عظیم عمل کا ثواب انسان سوچ ہی نہیں سکتا، شمار ہی نہیں کر سکتا۔ آج ہم چند حدیثیں جناب کی خدمت میں پیش کریں گے جس میں آل محمد کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ مجلس میں بیٹھنے کا اجر و ثواب، اہل بیت کا اللہ کا ذکر کرنے اور سننے کا ثواب اور اجر کتنا ہے۔ اس میں پہلی حدیث جو ہم بیان کریں گے بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 145۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا ذکر بخار، بیماریوں، وسواس اور شک و شبہ سے شفا دیتا ہے، اور ہماری محبت اللہ کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمارا ذکر نہ صرف آپ کو روح کی بیماریوں کی شفا دیتا ہے بلکہ جسمانی بیماریوں کی شفا بھی مہیا کرتا ہے، اور اہل بیت کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اہل بیت کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ ایک اور حدیث امام علی رضا علیہ السلام سے، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ شیطان اور اس کے انصار و اعوان کے لیے مومنین کی باہمی ملاقات سے بڑھ کر اور کوئی منکر نہیں ہے۔ یعنی شیطان اور شیطان کے مددگاروں کے لیے، شیطانی فوج کے لیے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے وہ مومنوں کا آپس میں مل کر بیٹھنا، مومنوں کا ایک دوسرے سے اثر و رسوخ رکھنا، مومنوں کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا، آنا جانا اور اکٹھے ہو کر مجلس میں بیٹھنا، یہ شیطان اور شیطان کے ساتھیوں کے لیے بہت اذیت کی بات ہے۔ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں اور خدا کا ذکر کرتے ہیں اور پھر ہم اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو اس سے شیطان کے چہرے کے تمام گوشت پر خراشیں آ جاتی ہیں، یہاں تک کہ شدت رنج و الم سے اس کی روح فریاد کرتی ہے، جسے ملائکہ اور خازنان جنت محسوس کرتے ہیں اور اس پر لعنت کرتے ہیں، پھر ہر ملک مقرب اس پر لعنت کرتا ہے، اس طرح وہ خائب و خاسر ہوتا ہے اور اس کی ناک رگڑی جاتی ہے۔ اگر مجلس میں مل کر مومنین بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ امام نے فرمایا 2 مومن ہی ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو 2 مومن کا مل کر بیٹھنا بھی اتنا تکلیف دیتا ہے شیطان کو، اس کے چہرے کا گوشت ایسے ہو جاتا ہے جیسے خراشیں ہوتی ہیں، اس کے چہرے پہ خراشیں آ جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ جنت کی مخلوق اور یہاں تک کہ اللہ کے سارے ملائکہ اس پر لعنت کرتے ہیں اور اس کی تکلیف کو، اس کی اذیت کو محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث پیش کرتے ہیں۔ اگلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ آپ نے فرمایا خدا نے میرے بھائی علی علیہ السلام کو وہ فضائل عطا فرمائے ہیں کہ ان کا شمار کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنے فضائل اللہ نے امام علی علیہ السلام کو عطا کیے ہیں کہ کوئی بھی بشر، کوئی بھی ملک، کسی میں طاقت نہیں کہ وہ ان کو شمار کر سکے، ان کو گن سکے کہ وہ کتنے فضائل اللہ نے علی علیہ السلام کو عطا کیے۔ پس جو شخص علی کے فضائل میں ایک فضیلت کا ذکر کرے گا، خدا اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا، چاہے قیامت میں ثقلین کے گناہوں کے ساتھ آئے۔ امام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چاہے وہ ثقلین کے گناہوں کے ساتھ، یعنی ساری کائنات، دونوں جہانوں کے گناہ اکٹھے کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے تو بھی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، شرط یہ ہے کہ علی کے کروڑوں اربوں فضائلوں میں سے ایک فضائل بیان کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ ذکر کرنے والے کی، علی کے فضائل پڑھنے والے کی، علی کے فضائل سنانے والے کی اتنی شان اللہ کی نظر میں، اتنا مقام اللہ کی نظر میں۔
اس کے بعد ہم اگلی حدیث پیش کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ باہم بیٹھ کر خدا کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اب تم اس حال میں یہاں سے اٹھو کہ میں نے تمہاری برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیا اور تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے۔ اور جب کچھ لوگ زمین پر بیٹھ کر ذکر خدا کرتے ہیں تو اس وقت کچھ فرشتے بھی ان کے ہمراہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت ملائکہ بھی آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے جو بلند آواز سے کہتا ہے کہ اب تم اس انداز سے محفل سے اٹھو گے کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے اور تمہاری برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔ ایک اور حدیث، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آسمان میں کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک، دو یا تین آدمی آل محمد کے فضائل بیان کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم ان لوگوں کو دیکھتے ہو کہ باوجود اس کے کہ قلیل ہے اور ان کے دشمن کثیر ہیں، مگر پھر بھی وہ آل محمد کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں تو فرشتوں کا دوسرا گروہ کہتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ عظیم اور فضل والا ہے۔ بے شک چاہے ایک مومن ہو، چاہے دو مومن ہو، چاہے تین مومن ہو، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اللہ اور اہل بیت کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جب کچھ لوگ جمع ہو کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں تو آسمان کے فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو فرشتے بھی آسمان پر چلے جاتے ہیں، جب یہ مومنین اٹھ کر جاتے ہیں تو فرشتے بھی آسمان پر واپس چلے جاتے ہیں۔ پس آسمان کے باقی فرشتے ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے ایسی خوشبو آتی ہے جو دیگر فرشتوں میں سے نہیں آتی، ایسی خوشبو آپ سے آتی ہے۔ جب وہ مجلس سے اٹھ کر واپس جاتے ہیں تو باقی ملائکہ ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو باقی فرشتوں سے نہیں آ رہی۔ سبحان اللہ۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اس وقت ان لوگوں کے پاس تھے جو محمد و آل محمد کے ذکر میں مشغول تھے، جو اہل بیت کا ذکر کر رہے تھے، جو اہل بیت کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے، جو مولا علی علیہ السلام کے فضائل پڑھ رہے تھے۔ یہ خوشبو ان کی خوشبو ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہاں لے چلو۔ یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اس وقت وہ لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں۔ پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں اس مکان میں لے چلو جہاں وہ لوگ ذکر محمد و آل محمد کر رہے تھے۔ پھر ملائکہ اس مکان میں آ جاتے ہیں جہاں مجلس ہوئی ہے، جہاں اہل بیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔ ملائکہ بھی ترستے ہیں اہل بیت کی مجالس کے لیے جہاں علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ اہل بیت کے مصائب کو بیان کرنا، سننا اور سنانا کیسا ہے اور اس کی فضیلت آل محمد کی نظر میں کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومن ہمارے مصائب کا ذکر کرے، ہماری مصیبتوں کو بیان کرے، ہمارے ساتھ جو امت نے ظلم کیے، ہمارے ساتھ جو ظلم ہوئے، جو مومن اس کو بیان کرے، مومنوں تک پہنچائے، اس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے، پس اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو خدا آتش دوزخ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ جو بھی اہل بیت کی مصیبتیں بیان کرے یا جو ان کو سنے، بیان کرنے والا یا سننے والا جس کی آنکھ سے بھی آنسو نکل آئے، اللہ اس پہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ جہنم کی آگ، آتش دوزخ اس مومن پر حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص ہمارے مصائب کا تذکرہ کرے جو ہمیں پیش آیا، اس پر روئے
تو وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہمارے درجہ میں ہوگا۔ ایسا کرم، ایسی فضیلت۔ امام علی رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو بھی روئے ہماری مصیبت کو یاد کر کے یا اس کو بیان کرے مومنوں کے ساتھ، تو مولا فرما رہے ہیں وہ قیامت والے دن ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں ہوگا، وہ ہمارے ساتھ محشور ہوگا۔ جہاں ہم ہوں گے وہیں وہ ہوگا۔ جس کے سامنے ہمارے مصائب کا ذکر کیا جائے پس وہ روئے اور دوسروں کو بھی رلائے، تو اس کی آنکھ اس دن نہیں روئے گی جب دوسری آنکھیں رو رہی ہوں گی۔ جو شخص ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں ہمارے امر کا احیاء کیا جاتا ہو، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن دوسرے دل مر جائیں گے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث جو بچے بچے کو یاد ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو بھی ہمارے غم میں روئے یا رلائے یا رونے والی شکل بنائے تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بس آپ کے دل میں قبر حسین ہونی چاہیے، آپ کے دل میں حسین کے دکھوں کا درد ہونا چاہیے۔ اہل بیت کا ذکر کریں، اہل بیت کا ذکر سنیں، مجالس منعقد کریں، اس کا اجر و ثواب آپ شمار ہی نہیں کر سکتے۔ وسلام توفیع علی مدد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔